A woman got raped. اور ریپ کرنے والے کون ہیں؟ سیکیورٹی گارڈز آف دا ٹرین. کیا مجھے آزادی ہے؟ عورتوں کے اکنامک رائٹس نہیں ہیں, عورتوں کی سوشل سیکیورٹی نہیں ہے ان لوگوں کے پاس. ایٹ ٹائمز انہیں پڑھنے کے لیے دے ہیو ٹو فائٹ, نوکریاں کرنے کے لیے دے ہیو ٹو فائٹ. اگر یہ حقوق پاکستان میں پامال ہو جاتے ہیں تو یہ پامال اس کو کون کر رہا ہے؟ اسلام آباد کی سڑکوں پر, کراچی کی سڑکوں پر, مختلف شہروں کی سڑکوں پر آپ لوگ احتجاج کرتی ہے, آپ لوگ جو ہے مارچ کرتے ہیں, تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو آپ آزادی چاہتے ہیں کیا یہ اس سے ممکن ہوگا؟ ہمیں آزادی ہو ہم پبلک ٹرانسپورٹ ایکسیس کر سکیں, ہمیں آزادی ہو ہماری ڈیجیٹل پلیٹ فارمز ایکسیس کرنے کی ہمیں آزادی ہو, جبکہ 80% سے زیادہ مرد ہیں جن کے پاس موبائل فون تک کی رسائی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. یہاں پر پاکستان میں عورتوں کے حقوق کے حوالے سے بات کی جاتی ہے, اور عورتوں کے حقوق کے حوالے سے اس طرح بھی بات کی جاتی ہے کہ یہاں پر پاکستان میں عورتوں کو حقوق نہیں ملتے. آج ہمارے ساتھ ایک وومن رائٹس ایکٹیوسٹ حلیمہ آج ہمارے ساتھ موجود ہے. ان سے آج اس پر بھی گفتگو کریں گے, اور یہ بھی گفتگو کریں گے کہ یہ جو حقوق ہے یہ کون پامال کر رہے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. مجھے یہ بتائیے گا سب سے پہلے کہ آپ خواتین کے حقوق کے حوالے سے بات کرتی ہے اور اس کے حوالے سے ایکٹیو بھی ہے. مجھے اب یہ بتائیے گا کہ آپ کس طرح اس میں آئی اور کس چیز نے آپ کو مجبور کیا کہ آپ نے خواتین کے حقوق کے حوالے سے کام کرنا شروع کی؟ اوکے, تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می ان فار دا کویشچن. اگر آپ بات کریں کہ میں کس لیے آئی, کس چیز نے مجھے کمپیل کیا یا مجبور کیا, تو اس میں آپ کی ذاتی زندگی سے بھی ایسے انسیڈنٹس ہوتے ہیں جو آپ کو موٹیویٹ کرتے ہیں, کمپیل کرتے ہیں کہ آپ اس چیز کے بارے میں بات کریں. پھر ہمارا سوشل سٹرکچر ایسا ہے, آپ اس طرح کی چیزیں اپنی سوسائٹی میں اپنے ارد گرد ہوتے ہوئے وہ دیکھتے ہیں, اپنے گھروں میں دیکھتے ہیں کہ جہاں پہ آپ کے حقوق آپ کو نہیں مل رہے ہوتے, یا آپ کو اپنے بیسک ایز اے وومن آپ کو اپنے بیسک رائٹس کے لیے لڑنا پڑتا ہے اور بات کرنی پڑتی ہے, اور آپ کی بہت ساری انرجی اسی میں لگ جاتی ہے کہ یو فائٹ اینڈ دین یو گیٹ دیٹ رائٹ, اور پھر آپ آگے بڑھتے ہیں. جبکہ مردوں کے لیے ایسا نہیں ہے. موسٹ آف دا ٹائمز دے گیٹ دا رائٹ, دے ہیو دوز رائٹس, اور وہ اپنی زندگی میں اپنی جرنی کو کنٹینیوڈ رکھتے ہیں. تو دس ڈسکریمنیشن یا دس ڈسٹنکشن کمپیلڈ می ٹو ٹاک اباؤٹ اٹ. ہم دیکھیں تو عورتوں کے اکنامک رائٹس نہیں ہیں, عورتوں کی سوشل سیکیورٹی نہیں ہے ان لوگوں کے پاس. ایٹ ٹائمز انہیں پڑھنے کے لیے دے ہیو ٹو فائٹ, نوکریاں کرنے کے لیے دے ہیو ٹو فائٹ. آل دیز تھنگز اپنے ارد گرد کی عورتوں کی جدوجہد, میری خود کی جدوجہد موٹیویٹڈ می اینڈ کمپیلڈ می ٹو ٹاک اباؤٹ اٹ مور. مجھے اب یہ بتائیے گا کہ یہ جو آپ حقوق کی بات کریں کہ یہ اکثر پامال ہو جاتے ہیں, اگر یہ حقوق پاکستان میں پامال ہو جاتے ہیں تو یہ پامال اس کو کون کر رہا ہے؟ اوکے, تو ایز آئی سیڈ ارلیئر, ہمارا سوشل فیبرک ہی اس طرح کا ہے, ہماری سوسائٹی اس طرح سے ڈیزائن ہوئی ہے, یا ہمارا سوشل سٹرکچر ایسا ہے جس کو آپ پیٹریارکل سوسائٹی کہتے ہیں, پدر شاہی نظام ہے ہمارے معاشرے میں. اور یہ اس نظام میں آپ کی کوئی ایک انسان, کوئی ایک مخصوص طبقہ نہیں اس کو سپورٹ کر رہا ہوتا, یا کوئی ایک مخصوص طبقہ نہیں پامال کر رہا ہوتا. کانشیسلی اینڈ انکانشیسلی مجھے لگتا ہے کہ اس میں آپ کی معاشرے کا ہر ایک طبقہ, ہر ایک کافی حد تک انڈیویژولس انوالوڈ ہوتے ہیں, جو وچ لیڈس ٹو دا وائلیشن آف وومن رائٹس. اسلام آباد کی سڑکوں پر, کراچی کی سڑکوں پر, مختلف شہروں کی سڑکوں پر آپ لوگ احتجاج کرتی ہے, آپ لوگ جو ہے مارچ کرتے ہیں, تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو آپ آزادی چاہتے ہیں کیا یہ اس سے ممکن ہوگا؟ دیکھیے, کوئی بھی موومنٹ جب سٹارٹ ہوتی ہے تو اس میں لوگ سڑکوں پر آتے ہی ہیں, پبلک اسپیسز, پبلک پلیٹ فارمز یوز ہوتے ہیں. آپ اگر کسی بھی پاکستان میں ہی اگر ہم بات کریں, کوئی بھی آپ پولیٹیکل پارٹی کے جلسے ہوتے ہیں, پولیٹیکل پارٹیز کی موومنٹ ہوتی ہیں, آتے ہیں لوگ, جلسے کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ اپنی بات سامنے رکھنے کے لیے کرتے ہیں, اس چیز پر ڈسکشن انیشیٹ کرنے کے لیے کرتے ہیں, اس چیز کے لیے
اویئرنیس پیدا کرنے کے لیے کرتے ہیں, سول سوسائٹی کو انوالو کرنے کے لیے کرتے ہیں, اپنی پولیٹیکل موومنٹ کا, اپنی جدوجہد کی آواز دوسروں تک پہنچانے کے لیے کرتے ہیں. تو ڈیفینیٹلی دس موومنٹ, دس عورت مارچ, عورت آزادی جلسہ, مختلف شہروں میں اس کا ہونا اور اس میں اتنی بڑی تعداد اس کا پارٹیسپیٹ کرنا از اٹ سیلف این اچیومنٹ, اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ کنسسٹنٹلی ہو رہا ہے اور بڑھتا جا رہا ہے. تو ڈیفینیٹلی اٹ ول پلے اٹس رول ٹورڈز وومن امپاورمنٹ اور عورتوں کی آزادی کی جو موومنٹ ہے اس میں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ لوگ اسلام آباد میں اگر اس طرح آپ مارچ کرتے ہیں یا اگر آپ کراچی میں کرتے ہیں یا کسی اور شہر میں کرتے ہیں تو اس کا جو ہے اس کا وہ اگر کوئی اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں, وہ لوگ جو اس طرح کے کہتے ہیں کہ آپ لوگ اسلام آباد یا کراچی یا کسی اور شہر میں آپ لوگ احتجاج کرتے ہیں یا مارچ کرتے ہیں تو آپ لوگوں کو آزادی ہے, وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آزادی ہے یہاں پر ان شہروں میں؟ دیکھیے, آزادی آپ کسے کہتے ہیں یہ بات ہے. اگر آپ سڑکوں پہ آ جانے کو آزادی کہتے ہیں تو آپ مطلب جو بھی یہ کہتے ہیں ان کی ڈیفینیشن بڑی آزادی کی لمیٹڈ ہے. پھر آزادی ہزار طرح کی ہے. آزادی ہے عورت, اگر ہم عورت مارچ کے لیے آتے ہیں یا ہم ہر سال اکٹھے ہوتے ہیں, ہم بات کرتے ہیں تو ہم آزادی کی بات کرتے ہیں کہ ہمیں آزادی ہو, ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ محفوظ طریقے سے گھوم سکیں, جا سکیں. ہمیں آزادی ہو ہم پبلک ٹرانسپورٹ ایکسیس کر سکیں. ہمیں آزادی ہو ہماری ڈیجیٹل پلیٹ فارمس ایکسیس کرنے کی ہمیں آزادی ہو. آپ کے ملک میں ساؤتھ ایشیا میں اگر 64% پرسنٹیج ہے عورتوں کی جنرلی ساؤتھ ایشیا میں جن کو موبائل فون تک رسائی ہے, تو آپ کے ملک میں 52% عورتیں صرف 52% عورتیں ایسی ہیں جن کے پاس موبائل فون کی رسائی ہے, جبکہ 80% سے زیادہ مرد ہیں جن کے پاس موبائل فون تک کی رسائی ہے. اسی طرح انٹرنیٹ کی رسائی کی آپ بات کریں تو 21% آپ کے ملک میں عورتیں ہیں صرف جن کے پاس موبائل فون تک انٹرنیٹ تک رسائی حاصل ہے, جبکہ مردوں کی بات کریں تو یہ پرسنٹیج 70% سے زیادہ ہو جاتی ہے, اور یہ GSMA کے اعداد و شمار کے مطابق ہے. تو دس شوز کہ یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے, آپ کے ملک میں عورت کو موبائل فون تک رسائی حاصل نہیں ہے, آپ کے ملک میں عورت کو پبلک ٹرانسپورٹ تک رسائی حاصل نہیں ہے, اور یہ اربن سیکٹر کی وومن کے بھی مسائل ہیں. اگر میں اسلام آباد میں رہتی ہوں, میں اتنا محفوظ نہیں محسوس کرتی کہ میں جا کے اسلام آباد میں پبلک ٹرانسپورٹ استعمال کرنا شروع کر دوں. جو لوکل ٹرانسپورٹ چلتی ہے, آئے روز حادثے ہوتے ہیں, آئے روز پرابلمس ہوتے ہیں. کل کی خبر ہے یا شاید بلکہ ہاں آج کی خبر ہے جس کے مطابق ٹرین میں وومن گاٹ ریپ, اور ریپ کرنے والے کون ہیں؟ سیکیورٹی گارڈز آف دا ٹرین. کیا مجھے آزادی ہے؟ کیا مجھے آزادی ہے کہ میں اکیلی سفر کر سکوں؟ کیا مجھے آزادی ہے کہ میں ایک آئل سے دوسرے آئل تک اسلام آباد جیسے شہر میں چل سکوں؟ نہیں. آج کل اسلام آباد میں حالات اتنے خراب ہو چکے ہیں. دس از دا کیپٹل آف آور کنٹری. ہر شہر میں, ہر گاؤں میں یہ مسائل ہیں. تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اگر عورتیں سڑکوں پر آ کر احتجاج کر رہی ہیں تو ان کے پاس آزادی ہے. ہو سکتا ہے ان کے پاس اس سڑک تک اس احتجاج میں حصہ لینے کی آزادی ہو, لیکن ان کو بہت سارے وہ اس جلسے تک کیسے پہنچی ہے یا اس مارچ تک کیسے پہنچی ہے, اس وہاں تک آنے کی جو جرنی ہے وہ بتائے گی کہ اس کو کہاں کہاں آزادی ہے اور کہاں کہاں آزادی نہیں ہے. اور اگر وہ عورتیں کہہ رہی ہیں کہ انہیں آزادی حاصل نہیں ہے تو بس نہیں ہے, کوئی اور انہیں نہیں بتا سکتا کہ تم یہاں آئی ہو تو تم اتنی آزاد ہو. مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو نظام اور یہ جو سسٹم آپ لوگ بنانا چاہتے ہیں اور آپ عورتوں کی آزادی کی بات کر رہی ہے, تو اس میں مذہب کو کوئی نقصان ہو سکتا ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ لوگ عورت آزادی جلسے کو, عورت آزادی موومنٹ کو مذہب کے خلاف کیوں سمجھتے ہیں. آج تک میں اس چیز کو کمپریہینڈ نہیں کر پائی. اگر آپ کا اتفاق ہوا ہو کسی اس میں پارٹیسپیٹ کرنے کا, تو اندازہ ہوا ہوگا آپ کا کہ ہر دفعہ عورت آزادی مارچ کا, جلسے کا ایک مینیفیسٹو ہوتا ہے. اس دفعہ انصاف تھا,
عورتوں کے لیے انصاف کی جدوجہد تھی. اسی طرح ہر ایک کا مختلف ہوتا ہے, ہر شہر کا بھی مختلف ہوتا ہے. سیکنڈلی وی ٹاک اباؤٹ وومن رائٹس ان پراپرٹی, وی ٹاک اباؤٹ وومن رائٹس, اکنامک رائٹس, ان کو ان کی پولیٹیکل ریپرزنٹیشن کی ہم بات کرتے ہیں. تعلیم تک رسائی, کیا آپ کا مذہب اس سب سے روکتا ہے؟ نہیں, وہ نہیں روکتا. آپ کے مذہب میں دیر آر پراپرٹی رائٹس فار وومن. آپ کے مذہب میں دیر ہیو بن وومن ہو ہیو بن ریپرزینٹنگ ہو ہیو پارٹیسپیٹیڈ ان پالیٹکس. آپ کی پھر اسی طرح آپ کو کسی نے تعلیم حاصل کرنے سے نہیں روکا. آپ کو آپ کے بنیادی حقوق آپ کے مذہب نے نہیں روکے ہیں عورتوں کے. جبکہ ہمارے معاشرے میں یہ ایسا ہوتا ہے جس کی مثال میں پیچھے دے چکی ہوں کہ عورت کا ایک آئل سے دوسرے آئل تک چلنا ہی گراں ہے, مشکل ہے, ہراسمنٹ اور ریپ جیسے کیسز کی وجہ سے. اور ہماری جدوجہد بھی سب کے خلاف ہے اور مذہب بھی سب کے خلاف ہے. تو مجھے تو نہیں لگتا کہ کسی بھی طرح سے یہ موومنٹ مذہب کو نقصان پہنچا سکتی. پچھلے دنوں ایک مولوی تقریر کر رہے تھے, انہوں نے کہا کہ عورت کی اصل جگہ جو ہے وہ گھر ہے, اور آپ بات کر رہی ہے کہ ہمیں باہر آزادی ہونی چاہیے. تو کیا وہ غلط کہہ رہے تھے یا آپ غلط کہہ رہے ہیں؟ دیکھیے, غلط اور صحیح بہت سبجیکٹو لوگ ہی ڈیسائیڈ کر لیں گے. جی بالکل, غلط اور صحیح از ویری سبجیکٹو. ان مولانا صاحب کے لیے دیٹ وڈ بی رائٹ کہ عورت کی اصل جگہ گھر ہے, لیکن ہماری religious history says something else. Women have participated in wars. Women have participated in political movements. Women have done business. Women have been everywhere. So I don't think کہ women belong to house only, یا وہ گھر تک محدود ہونے کے لیے ہیں. آپ کی religious اور cultural history تو اس سے contradict کرتی ہے. بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. ناظرین, حلیمہ کے ساتھ بہت ہی اچھی باتیں ہوئی, اور ایک بات سے میں بھی تو ایگری کر رہا ہوں, کیونکہ جتنی بھی بڑے بڑے ہمارے رہنما گزر چکے ہیں وہ بھی کہہ رہے تھے کہ اور ہمیشہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ اپنے ملک کی آزادی کے لیے اگر آپ کے ساتھ کوئی عورت شامل نہیں ہے تو وہ آپ کے لیے آزادی حاصل کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. انشاءاللہ ایک نیکسٹ ایپیسوڈ میں اور کسی اور مہمان کے ساتھ بات کریں گے. بہت شکریہ.